ذوالفقار بھٹو کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، چیف جسٹس پاکستان نے اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ مجھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر ججز کی نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جسٹس منصور کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے نوٹ میں مزید کہا کہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے، تاہم فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 675 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس کی 1,15,535 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کنگ فہد سیکورٹی کالج کا دورہ، مختلف شعبے دیکھے اور اعلیٰ تعلیم کے جدید معیار کو سراہا۔ ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکورٹی کالج سے ملاقات کی۔ ایکسچینج پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے گریجویٹس کے اسٹڈی ٹورز اور ٹریننگ کرانے پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کنگ فہد سیکورٹی کالج اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ ہے۔ سیکورٹی سے متعلق امور پر جدید ترین کالج سعودی قیادت کی جدید اور منفرد سوچ کا عملی نمونہ ہے۔ محسن نقوی نے کالج میں قائم فورینزک سائنس انسٹی ٹیوٹ کا بھی دورہ کیا۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش بم دھماکہ کیس کی سماعت، سی ٹی ڈی نے مقدمے میں گرفتار ایک اور ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی تحویل میں دے دیا۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم خودکش حملہ آور دہشت گرد کا سہولت کار ہے۔ دہشت گردوں کو ملنے والی رقم ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، میدانی علاقوں میں دھند پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند۔ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع آبر آلود۔ پنجاب کے بیشتر ولائی اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں رات کو ہلکی بارش کا امکان۔ چترال، سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ میں برف باری متوقع۔ گیس صارفین پر بڑا بوجھ پڑنے کو تیار، اوگرا نے قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت 25.78% بڑھانے کی منظوری۔ اوسطاً قیمت 1762 روپے فی MMBTU ہو جائے گی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 8.7% مہنگی کرنے کی اجازت۔ ناردرن کے لیے اوسطاً قیمت 1778 روپے 35 پیسے فی MMBTU ہوگی۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا حتمی فیصلہ حکومت کی منظوری سے ہوگا۔ پاکستانی قیادت کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی رشتہ اور دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں UAE کے قومی دن کی تقریب، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ سفیر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ صدر نے خطاب میں کہا شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے باہمی پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھی جو مذہب، اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 18 لاکھ پاکستانیوں سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ پاکستان سے تعاون کیا، ہم 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ مدارس بل میں ترمیم قبول نہیں، رویہ نہ بدلا تو فیصلے ایوان نہیں میدان میں ہوں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر واضح کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بل کی منظوری میں حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سربراہ JUI سے MQM وفد کی بھی ملاقات۔ مدارس بل اور بلدیاتی نظام پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان نے معاملہ الجھانے کا ذمہ دار ایوان صدر کو قرار دیا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی بولے مولانا کی باتوں میں بڑی دلیلیں ہیں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں گے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر تقریب کا انعقاد۔ مسئلہ
مسلح دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، پھول رکھے، مساجد میں قرآن خوانیوں اور دعاؤں کا اہتمام۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت ملک قائم و دائم ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا 53ویں یوم شہادت پر لانس نائک محمد محفوظ شہید کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے، انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، لانس نائک محمد محفوظ شہید نے وطن عزیز کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز نے بھی خراج محفوظ رکھا۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا، 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی سفیر بولے، شام میں مفاہمت، تعمیر نو اور انصاف کا وقت آ چکا۔ ایرانی سفیر نے شام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام پر چھوڑنے پر زور دیا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے، اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اس وفاقی کابینہ نے ریکوڈک منصوبے کے 15% حصے سے سعودی عرب کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ سعودیہ نے ریکوڈک میں شیئرز کے لیے $540 ملین 2 قسطوں میں دینے کی پیشکش کی۔ $330 ملین کی پہلی قسط ڈیل پر دستخط ہوتے ہی جاری ہوگی۔ سعودی عرب کی بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین سرمایہ کاری کی بھی پیشکش۔ ریکوڈک میں وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے 50% حصص ہیں۔ کابینہ نے نیشنل رجسٹریشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک 2024 کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں نکاح نامے میں ختم نبوت کے حلف کے شک شامل کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خبروں میں صداقت نہیں، سعودی اہلکار نے واضح کر دیا۔ کہا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے درینہ عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودی حکومت غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کوئی بھی قانون سازی صدر کے دستخط کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں جواب۔ کہا، مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ان پر سر تسلیم خم۔ حکومت مولانا سے بات چیت پر تیار ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا، مولانا کے ساتھ بیٹھے، مسائل مل بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں۔ وزیر قانون نے مزید کہا، مدارس بل گزشتہ حکومت میں نامکمل ایجنڈا تھا۔ آپ نے کہا، درستگی کریں، جس پر سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا۔ آئین کہتا ہے صدر بل واپس کرے تو وہ مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ ایسے میں صدر کا بل پاس کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ حکومت نے اسمبلی فلور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کا طریقہ بتا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسپیکر کا آفس غیر جانبدار ہے، آپ وہاں جا کر کہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ سے ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، گن پوائنٹ اور سول نافرمانی کی کال کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شیر افضل مروت نے جو بات کی وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اگر میری زبان زہر اور آگ اگلتی ہے تو آپ بتائیں آپ کی طرف سے کون سے پھول جھڑتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، ہم پر تشدد سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پی ٹی آئی نے ہماری دانشمندی کو کمزوری سمجھا۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا سیاسی قائدین کو مل بیٹھنے کا مشورہ، مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ کہا، وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں ایسا ماحول ہے جیسے سوتنے لڑ رہی ہوں۔ سیاسی قوتوں کے ایک ہونے تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان بولے، ملک کو چلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بات تب ہی آگے بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر کھل کر بات ہو، ہمارے شکوے شکایتیں دور کی جائیں۔ کسی کے پاس نا حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اختتام کی جانب گامزن۔ احتساب عدالت میں نیب نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کا سہارا لیتے ہوئے بریت کی درخواست کر چکے۔ اے ٹی سی راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے 23 رہنماؤں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کی درخواست دائر۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ملزمان اسلام آباد سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔